السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد۔ وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے دوستوں، اس وقت ہم لوگ بہت ہی اہم عنوان کے تحت یہاں جمع ہیں۔ عنوان انتہائی نازک، انتہائی اہم، انتہائی قابل قدر اور انتہائی قابل نزاکت اور احتیاط کا عنوان ہے۔ عنوان کو آپ سرسری عنوان نہ سمجھیں۔ بعض مرتبہ جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، جو لوگ پہلی مرتبہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں خواہ جو چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان باتوں کو بتانے کی کیا ضرورت، بہت سارے نادان اس سے دانا ہو جائیں گے، بہت سارے بے خبر اس سے باخبر ہو جائیں گے، بہت سارے لا علم اس سے جانکاری حاصل کر لیں گے۔ ایسا عنوان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی جہالت لوگوں کی معرفت ہو جائے تو لوگ عام طور پر اعتراض بھی کرنے لگتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاؤں، یہاں 3 طرح کا مجمع ہے، ایک سابقہ، ایک موجودہ، ایک آئندہ آنے والے زمانے کے اعتبار سے احتیاطی پہلو اختیار کرنے والی۔ سابقہ وہ ہیں جن کے سامنے یہ مسائل آ چکے ہیں، جیسے حضرات علماء کرام جانتے ہیں یہ مسائل کہاں کہاں پیش آ رہے ہیں، کس کس جگہ پیش آ رہے ہیں اور کن کن علاقوں میں پیش آ رہے ہیں، کس کس طرح پیش آ رہے ہیں۔ ان تمام کے لیے یہ تفصیلات تدارک کے لیے ہیں، تعاقب کے لیے ہیں، سرکوبی کے لیے ہیں، استحصال کے لیے ہیں۔
تاکہ جڑ سے ان کو اکھاڑا جائے، اس کے لیے ان کو ہتھیار مہیا کیے جائیں گے۔ ایک موجودہ جن کو کچھ پتا ہے کچھ پتا نہیں، ان لوگوں کے لیے احتیاطی پہلو اختیار کرنے کے لیے اگر اس طرح کے مسائل پیش آ جائیں تو تمہیں کرنا کیا چاہیے، تمہیں کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے، کس کے پاس لے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ باتیں بتانے کے لیے یہ نظام بنایا گیا۔ ایک بے خبر لوگ جن کو کچھ پتا نہیں، آئندہ چل کر وہ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اپنے میڈیا میں، یوٹیوب میں اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، فیس بک وغیرہ وغیرہ، ان سب میں ایسے لوگوں کا چہرہ ان کو نظر آئے گا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دین کی باتیں سننے کے ارادے سے ہم نے ویڈیو تلاش کی، تلاش کرتے کرتے ایسے کم بختوں کی ویڈیو آ جاتی ہے، جب آ جائے تو فوراً ہم یہ سوچیں گے چلو بھئی کوئی نیا چہرہ، کوئی نئی بات، کوئی نیا جذبہ، کوئی نیا خیال، کوئی نئی تحقیق پیش کر رہا ہے، ذرا اس کو سنیں گے۔ سننے کے بعد آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، ذرا اس کو ہم فارورڈ کریں گے۔ فارورڈ آپ نادانی میں کرنے لگے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کس طرح کا عقیدے والا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بے خبر ہونے کی وجہ سے آپ نے اسے فارورڈ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ آپ کی لا علمی سے، آپ کے فارورڈ کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ ان کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، کوئی بندی ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کے بعد کفے افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ جس وقت اس طرح کے ویڈیوز بتائے گئے تو میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے نمازی ساتھی، مسجد کے پابند، نماز کے پابند، سنت کے پابند، دعوت کے پابند، وقت لگانے والے، اس میں ایک ذمہ دار ساتھی نے خود مجھ سے کہا مولانا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ انسان گمراہ ہے، یہ انسان کافر ہے، یہ انسان دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اپنی باتوں سے۔ میں نے کئی ہمارے ساتھیوں کو اس کی ویڈیو فارورڈ کیا ہوں، میں خود فارورڈ کیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ کون، مجھے نہیں پتا یہ کہاں کا، مجھے نہیں پتا یہ فتنہ کیسا، مجھے نہیں پتا کہ یہ انسان کیسا۔ میں لا علمی میں ایسے انسان کے ویڈیو میں نے فارورڈ کر دیا، بہت ساروں کو میں نے فارورڈ کیا، بلکہ فون کر کے میں نے بتایا کہ بھئی میں نے جو ویڈیو فارورڈ کیا کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے سنا، کیا آپ نے سمجھا، کیا آپ کی رائے اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ میں نے باقاعدہ ان لوگوں سے پوچھا، ان لوگوں نے تسلی کا اظہار کیا تھا۔ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا جہاں جہاں پر فارورڈ کیے ہو ان تمام جگہوں پر پھر یہ بات باقاعدہ آپ نشر کیجئے، وائس میسج بھیجئے۔ ارے بھئی جو ویڈیو میں نے بھیجا یہ گمراہ انسان ہے، یہ کافر انسان ہے، یہ زندیق ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ باقاعدہ ایک میسج بنا کر بھیجو۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کا منشا، آج کل گمراہ کرنے والے آپ کے گھر پر نہیں آئیں گے، سنو اچھی طرح، گلیوں میں نہیں گھومیں گے، شہر شہر نہیں آئیں گے، اللہ ماشاءاللہ کوئی آ گیا تو آ گیا۔ 90% لوگ جو آ کر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ میسیجز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے۔ صرف ایک جماعت پھرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی شکیل بن حنیف کی، لیکن اس کے علاوہ گوہر شاہی کی جماعت گلی گلی پھرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، دیگر جتنے فتنوں کی جماعتیں ہیں گلی گلی پھرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ یہ لوگ میڈیا پر قابض ہیں، باقاعدہ میڈیا میں جب جیسے ترجمہ قرآن کا عنوان لے کر اگر کوئی تلاش کرنے لگتا ہے، سب سے پہلے ترجمہ قرآن قادیانیوں کا آئے گا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کس کا ترجمہ قرآن ہے،
آپ کو پتا ہی نہیں یہ ترجمہ کس نے کیا ہے، آپ کو پتا ہی نہیں میں جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو میں ترجمہ فارورڈ کر رہا ہوں، جس ترجمہ پڑھنے کی ترغیب دے رہا ہوں، وہ ترجمہ کرنے والا کون ہے آپ کو نہیں پتا، تو آپ قادیانی کا ترجمہ فارورڈ کر رہے ہیں، انگلش میں ترجمہ، کنڑا میں ترجمہ، تمل میں ترجمہ. یہ لوگ سالہا کتابوں کا میلہ لگاتے ہیں باقاعدہ قادیانی لوگ، اور لگا کر فری کتابیں تقسیم کرتے ہیں. تمل ناڈو میں بھی انہوں نے جا بجا میلہ لگایا، بنگلور میں میلہ لگایا، کتابوں کا ایگزیبیشن لگایا اور فری کتابیں تقسیم کی، اور تمام لوگوں کو گمراہ کرنے والی کتابیں سب کے ہاتھوں میں انہوں نے دے دیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت دو باتوں کی ہمارے اندر کمی ہے. ایک ایمان کی کمزوری ہے، نمبر دو حق پرست علماء کرام کی صحبت کی کمزوری ہے. دو کمزوریوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوتے ہیں. ہم گمراہ کیوں ہوتے ہیں پہلے سمجھو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھتے چلو. گمراہ انسان دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک ایمان کی کمزوری. ایمان کی کمزوری کیسے آئے گی؟ ایمان کو نہ بولنے سے، ایمان پر عمل نہ کرنے سے، ایمان نہ سیکھنے سے، ایمان کا تقاضا پورا نہ کرنے سے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. ایمان میں کمزوری کا مطلب کیا ہے؟ ایک نور ایمان ہے، ایک نور ایمان. توجہ سے سمجھو، نور ایمان حاصل ہوگا کیسے؟ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے نور کے اندر جلا پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہارے ایمان کے اندر روشنی پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہارے ایمان کے اندر گرفت پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہارے ایمان کے اندر جدت پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہارے ایمان کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہو جو ایمان بتا دے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، وہ ایمان پیدا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کی ضرورت ہے. اس وقت لا الہ الا اللہ نہ قولاً، نہ عملاً، نہ ذہناً، نہ تقریراً، نہ قلباً موجود ہے. بولیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اللہ اللہ بار بار ہماری زبان سے نہیں نکلے گا. اللہ 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 سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ نافع، اللہ تعالیٰ زار، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے ہادی ہے اور اللہ ہی مہدی ہے. اس چیز کو ہم لوگ نہیں سمجھیں گے. اللہ کے طرف سے جو مرسل ہے وہ مرسل، جو ہادی ہے وہ ہادی، جو نبی ہے وہ نبی، جو یقین ایمان کے ذریعے سے پیدا ہونا چاہیے. علماء نے فرمایا وہ حدیث یاد کرو، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ. ایمان والے کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. علم نہ بھی ہو، نور ایمان تمہیں بتائے گا یہ جھوٹا ہے، نور ایمان بتائے گا یہ کمینہ ہے، نور ایمان بتائے گا یہ رذیل ہے، نور ایمان بتائے گا یہ ذلیل ہے، نور ایمان بتائے گا یہ زندیق ہے، نور ایمان بتائے گا یہ کذاب ہے. یہ کون بتائے گا؟ نور ایمان بتائے گا. علم ہو یا نہ ہو، ایمان کے اندر اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے، فرمایا وہ ایمان آپ کو بچانے والا بن جائے گا. اسی کے لیے بار بار ایمان ایمان کہتے رہتے ہیں. کہنے والوں کے اندر ایمان نہیں ہے. کہنے والے ایمان سے خالی اگر ہو جائیں تو پھر ایمان پیدا ہوگا کیسے؟ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ گے ایمان کے اندر وہ جلا پیدا ہوگا. ہمارے مشائخ ایمان کی باتیں کرتے ہیں تہجد میں ضربیں لگانے کے بعد. یہ سمجھو یہ بات کو، خالی فجر کے بعد بیٹھ کر بیان کر دینے سے ایمان کی کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی. تہجد میں جتنے اکابر ہمارے ہیں آج بھی اور سابقہ بھی، یہ سب تہجد میں 500 1000 بار لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے. وہ ضربیں لگانے کے بعد ایمان کی بات نکلتی تھی، وہ ضربیں لگانے کے بعد ایمان میں کیفیت پیدا ہوتی تھی، وہ ضربیں لگانے کے بعد اللہ پر یقین پیدا ہوتا تھا، وہ ضربیں لگانے کے بعد توکل اور تقوی پیدا ہوتا تھا. وہ ضربیں یہ فتنے سے بچانے والی ضربیں ہیں. ایک بات تو یہ
اور ضربیں کا کیا مطلب لوگ سمجھیں گے نہیں کیا ضرب ہیں. حضرت نے ضربیں بتا دیا. ذکر کرنا، قبلہ رخ ہو کر تہجد کی نماز. وہ دائی ہی نہیں جو تہجد کا اہتمام نہ کرتا ہو. چنانچہ ماشاءاللہ اکثر ساتھی ہمارے وقت لگائے ہوئے ہیں. وقت لگانا اصل نہیں ہے، وقت ہم سے لگ جانا اصل ہے. لوگ دعوت میں وقت لگاتے ہیں، دعوت آپ کے ساتھ لگی کہ نہیں لگی وہ کیسے پتا چلے گا؟ تہجد کو اگر کوئی اٹھ رہا ہے دعوت لگ گئی، اگر سو رہا ہے دعوت نہیں لگی. انہیں لگا ہوا ہے انہیں نہیں لگی، انہیں لگا ہوا ہے دعوت میں انہیں نہیں لگی. جیسے شہزادی سے شادی کرنے میں تیار ہوں، آدھا رضامندی کا اظہار. بے کون کون شہزادی سے شادی کرنے تیار ہیں؟ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. خوش. اب سوال پیدا ہوگا، ارے شہزادی تجھ سے شادی کرنے تیار ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل. تو تیار ہے شہزادی سے شادی کرنے؟ شہزادی تجھ سے شادی کرنے تیار ہے کہ نہیں؟ ہم سب دعوت میں لگے ہیں، لیکن دعوت ہم سے لگی کہ نہیں لگی؟ دعوت ہم سے جڑی کہ نہیں جڑی؟ دعوت ہم میں بسی کہ نہیں بسی؟ دعوت ہمارے اندر آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ سے گر گرانے والا بن جائے، تب جا کر بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جب کسی کو بچانے پر آ جائے. مولانا احمد لاٹ صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہم ایک مرتبہ ایک بات کہنے لگے، انی ادعوکم الی النصرانیہ. ایک آدمی امریکہ میں ملا اور مل کر ایک جاہل قسم کا، گوار قسم کا، میواتی انسان کو ملا اور مل کر کہنے لگا میں تجھے نصرانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں. وہ بیچارہ زندگی میں کبھی عربی نہیں بولا، وہ فوراً کہنے لگا انی ادعوک الی الاسلام. میں تجھے اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، تو اسلام کی طرف آ جا. وہ حیران ہو گیا. آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کہا میں تجھے اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس نے کہا. اس سے پوچھا گیا ارے تیری زبان سے یہ جملے نکلے کیسے؟ کہا وہ اللہ کی طرف سے نکلے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. اللہ جس کو ہدایت دینے پر آ جائے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ جسے گمراہ کرنے پر آ جائے آپ حیران ہو جائیں گے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، ہم سب کے شیخ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی سندوں سے، خصوصی سندوں سے ہمیں بخاری شریف پڑھانے کی اجازت حاصل ہے، خصوصیت کے ساتھ حضرت کے خاندان کے افراد میں چند لوگ شکیلیت اپنا لیے، گمراہ ہو گئے. خود محتمیم صاحب نے اس کی خبر دی. محتمیم کہتے ہم لوگ جا کر محنت کیے، کوشش کیے، ترتیب بنائے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. اتنا بڑا فتنہ کون کب بدلے گا؟ بڑے بڑے خاندان والے، بڑے بڑے صحبت والے، بڑے بڑے تعلقات والے گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ سے تعلق جب کمزور ہو جائے گمراہی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. تو پہلی بات تو میں نے یہ کہی کہ بھئی تم لوگ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو. سب کریں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ سے تعلق پیدا کرو، مسجدوں سے تعلق پیدا کرو، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، عبادتوں سے تعلق پیدا کرو، تہجد کا اہتمام کیا کرو، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. جماعت سے ہٹو گے شیطان کے حوالے ہو جاؤ گے. من شذ شذ فی النار. اگر تم چاہتے ہو ہم ہدایت پر جڑے رہیں، جماعت کی نماز کیوں ہے؟ عجیب نقطہ بیان کیا حضرت علماء نے. فرمایا 5 وقت مسجدوں میں تمام کو اس لیے بلایا جاتا ہے سب کے سب مسجد کو آ جاؤ تاکہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو، تاکہ کوئی خبیث تمہیں اچک نہ لے، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، شیطان تمہیں راہ سے نہ ہٹا دے. اس لیے جماعت کے ساتھ آ جایا کرو، جماعت کے ساتھ جڑ جایا کرو. جماعت کے ساتھ جڑنے کا اسی لیے حکم دیا گیا. 5 وقت کیوں ہے بھائی؟ دن میں ایک بار بھی تو کافی تھا. علماء نے فرمایا اس لیے کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے. فجر کو آ گیا، ظہر کو بھی آ، ظہر کو آ گیا، عصر کو بھی آ، عصر کو آ گیا، مغرب کو بھی آ، مغرب کو آ گیا، عشاء کو بھی آ، عشاء کو آ گیا، فجر کو بھی آ. اگر تو فجر کو آنا چھوڑ دے گا رات کے اندھیریاں کبھی بھی تجھے گمراہ کر سکتی ہیں. اسے مسجد کو آتے رہو،
مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے لگے رہو، گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے۔ نمبر 1 یہ بتائی، اس لیے میں نے پہلی بات یہ کہی لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو۔ نمبر 2 میں نے کہا علماء کی صحبت، اہل حق کی صحبت، علماء سے رشتہ، اہل حق سے رشتہ۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کی گمراہی کے بنیادی وجوہات چند، ان وجوہات میں پہلی بات کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے؟ ان کے اندر تکبر، انانیت، گھمنڈ، عدم اطاعت، بڑوں کی بات نہ ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں ان کی نہیں سنتا، میں ان کی نہیں سنتا، میں ان کی نہیں سنتا، میں ان کی نہیں سنتا۔ جو کسی کی نہیں سنتا وہ اپنی نفس کی سنتا ہے، اور نفس کی سننے والا شیطان کی سننے لگتا ہے، شیطان کی سننے والا حزب الشیطان کا ایک فرد اور ایک ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو یہ تکبر پہلے ختم کرو، تکبر پہلے ختم کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 بڑوں پر اعتراض کرنا۔ یہ بڑوں کی بات کہاں سے ماننے والا نہیں بنے گا؟ بڑوں پر اعتراض کرنے کی وجہ سے نوبت پیدا ہوئی۔ علماء پر اعتراض، اکابرین پر اعتراض، مشائخ پر اعتراض، اسلاف پر اعتراض، محدثین پر اعتراض، فقہاء پر اعتراض، مجددین پر اعتراض، مجتہدین پر اعتراض، اور تمام اسلاف پر اعتراض کرتے کرتے صحابہ پر پہنچ گیا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آخر میں یہ کہاں پہنچ گیا؟ صحابہ تک، صحابہ پر سے آگے نبیوں تک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جو اس طرح کا اعتراض کا مزاج رکھتا ہے، سمجھو آج نے تو کل راہ راستے ہٹنے والا ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی یہ چائے تقسیم کرنے والے بھی بیٹھ جاؤ۔ چائے بعد میں بھی پی سکتے ہیں، بات بعد میں نہیں سن سکتے، اور ہماری بات اچانک ختم ہو جائے گی۔ آپ انداز گفتگو سے یہ تصور نہ کریں کہ ہم گھنٹے گھنٹے بولیں گے۔ جب ہماری بیٹری ڈاؤن ہوگی وآخر دعوانا پڑھ دیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دوسرا سبب اعتراض، پہلے سمجھو۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کیا مطلب؟ اگر تم حق کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتے ہو، صبر کا دامن تھامے رہو۔ یہ شرط ہے قرآن پاک کی طرف سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر حق کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتے ہو، حق پر جم کر رہنا چاہتے ہو، حق پر تھامے رہنا چاہتے ہو حق کو، تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو تم صبر کے ساتھ رہو، صابرین کے ساتھ رہو، شکر کے ساتھ رہو، شاکرین کے ساتھ رہو، صدق کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، سجدے کے ساتھ رہو، ساجدین کے ساتھ رہو، رکوع کے ساتھ رہو، راکعین کے ساتھ رہو، اطاعت کے ساتھ رہو، مطیعین کے ساتھ رہو۔ یہ حکم دیا گیا۔ حق کے ساتھ رہنے کے لیے صبر، صبر کو تھامنے کے لیے صابرین، صابرین کے ساتھ رہو، شاکرین کے ساتھ رہو، قانتین کے ساتھ رہو، مومنین کے ساتھ رہو، مسلمین کے ساتھ رہو۔ اللہ رب العزت ان کی صحبت کی برکت سے تمہیں بچا لے گا۔ اس لیے یہ 3 باتیں بنیادی ہیں۔ اگر صحبت چھوڑو گے، انہوں کیا بڑھے، انہوں کیا بڑھے، انہوں کیا بڑھے، انہیں بڑا، میں بڑا، تو سمجھ جاؤ کھود گڑا، میں بڑا، کھود گڑا۔ ایک نہ ایک دن یہ اپنے ہی کھودے ہوئے گڑے میں گر جائے گا۔ نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم۔ اس لیے بنیادی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم سب ہر نماز میں
اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، کوئی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ بتا دے، سیدھا راستہ بتا دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ سمجھو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھو یہاں پر ایک عجیب اشارہ ہے ختم نبوت پر، علماء اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ انعمتا یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ عجیب بات، علماء نے فرمایا یہاں پر اشارہ دے دیا سابقہ لوگ، سابقہ جو پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، پچھلے زمانے میں جن پر آپ نے انعام کیا، وہ کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جماعت، نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ دو دروازے کو بند کر دیا، ایک دروازے کو تا قیامت کھول کر رکھا ہے۔ وہ کیا؟ نبیوں کی نبوت بند، صحابی کی صحابیت بند، تا قیامت کوئی نبی نہیں، تا قیامت کوئی صحابی نہیں۔ یہ دونوں سلسلہ اللہ نے بند کر دیا، اور یہ ولایت کا دروازہ تا قیامت اللہ رب العزت کھول کر رکھے ہیں، کوئی بھی ولی بن سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا دو چیزیں وہبی ہیں، ایک چیز کسبی ہے، نبوت وہبی ہے، اللہ کے عطا کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے صحابیت وہبی ہے، اللہ کے انتخاب کے بغیر کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن ولایت یہ کسبی ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین آمنوا وكانوا يتقون، جو بھی ایمان والا تقوی والا بن جائے وہ ولایت پر پہنچ جائے۔ ولایت کسبی ہے، ولی ہر ایک بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے جتنے انبیاء آئے، توجہ سے سنو، جتنے انبیاء 1,24,000 انبیاء، ان تمام نبیوں کے صفات کو اللہ نے جمع کیا حضور میں۔ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، تمام خوبیوں کو جمع کیا حضور میں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ سنو، ان تمام خوبیوں کو حضور سے منتقل کر دیا صحابہ میں۔ 1,24,000 انبیاء، یہ گنتی یہ اتفاقی نہیں توفیقی ہے، یہ اتفاقی نہیں توفیقی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں توفیق سے، اتفاق سے نہیں توفیق سے۔ کیا مطلب؟ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ، توجہ، 313 رسل، 313 اہل بدر۔ یہ کیا ہے؟ جو اختلاف رسولوں کی تعداد میں، وہی اختلاف بدرین کی تعداد میں، جو اختلاف نبیوں کی تعداد میں، وہی اختلاف صحابی کی تعداد میں۔ اللہ نے تمام نبی جو بھی آئے تھے، ان تمام کی نبوت، ان تمام کی خصوصیت، ان تمام کے صفات، ان تمام کے جو کچھ بھی خزائن ہیں، سب کو جمع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور پھر حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا اللہ کے نور سے 1,24,000 شعائیں نکلی، ان 1,24,000 شعاؤں کو اللہ نے پھر ایک ذات میں، ایک ذات نوری ذات میں اللہ نے جمع کر دیا۔ وہ کون ہے؟ کہ اللہ نے جمع کیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور پھر وہاں سے اللہ نے پھر نور کو منتقل کیا حضرات صحابہ اکرام میں۔ گویا یہاں سے صحابہ اکرام نے انبیاء نے اللہ سے لیا، پھر اللہ نے ان تمام صفات کو نبی میں جمع کر دیا، پھر صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوے تلمذ اختیار فرما کر، آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کر تمام صفات کو منتقل کروا دیا۔ اسی لیے حضور کو کہا جاتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، ارے بھئی اللہ نے مجھے عطا کرتا چلا گیا، تمام نبیوں کی صفات اللہ نے عطا کیا اور میں تقسیم کرتا چلا گیا، میں تقسیم کرتا چلا گیا۔ وائرلیس کبھی ساؤنڈ لیس بھی ہو جاتا ہے،
یاد رکھو. تقسیم کرتا چلا گیا. تقسیم کرنے کے بعد کیا کہا سیرت نگاروں نے؟ من اراد ان ينظر الى خلیل اللہ فعلیہ ان ينظر الى ابی بکر، من اراد ان ينظر الى کلیم اللہ فعلیہ ان ينظر الى عمر. کہنے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، او صحابہ سنو، تم صدیق اکبر کو دیکھ لو، ابراہیم خلیل اللہ کے صفات پاؤ گے. تم اگر دیکھنا چاہتے ہو موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ لو عمر کو، موسیٰ کلیم اللہ کے صفات تمہیں نظر آئیں گے. اگر تم چاہتے ہو آدم نبی اللہ کو دیکھیں تو تم دیکھ لو نوح علیہ السلام کے صفات، آدم علیہ السلام کے صفات. 3 نبیوں کی صفات اللہ نے جمع کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں جمع کر دیا، جمع کر کے بتا دیا نبی کی تمام نبیوں کے وارثین صحابہ ہو گئے. قصہ ختم. اب ختم. آگے سنو. اب وراثت اختتام پر تقسیم ہوتی ہے تو عجیب بات فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء. اختتام پر وراثت تقسیم، اختتام پر وراثت تقسیم. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضرت آدم پر وفات پر وراثت تقسیم نہیں ہوئی، کسی نبی کے وفات پر آمد پر وراثت تقسیم نہیں ہوئی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم، وراثت اللہ کے رسول نے بٹوارا کر دیا. کہا اے لوگوں سنو، تمام نبیوں کے جو کچھ بھی وراثت ہے ہم نے علماء میں تقسیم کر رہے ہیں. العلماء ورثۃ النبی نہیں ہے، انبیاء. آدم سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب کے وارث حضرات علماء کرام ہیں. وراثت تقسیم. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھئی اگر تم کسی نبی کے بھی شان میں گستاخی کرو گے اس کے مقابلے میں علماء آئیں گے. جیسے اگر تم نے حضرت یونس علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، جیسے کسی نادان نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی جیسے کسی نادان نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی جیسے کسی نادان نے کیا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی گستاخی کی جیسے کسی نادان نے کیا. اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، وہ گستاخی کرتا رہا. کہیں گے ہم کہ اگر تم کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرو گے وارثین انبیاء اس کے مقابلے میں اتریں گے. وہ کون ہیں؟ علماء. ہم صرف نبی کی توہین پر نہیں اتریں گے، اگر تم نے حضرت آدم کی بھی توہین کی ہے تو ہم اس وراثت کی حفاظت کے لیے ضرور اتریں گے. ایک صاحب حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے نبوت کے منکر تھے. وہ کہنے لگے حضرت آدم نبی نہیں تھے، وہ باپ تھے صرف. کہنے لگے ارے حضور سے بھی یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہوا نبی مکلم. آپ نے کہا وہ نبی بھی تھے، وہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا. مکلم، جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی، ڈائریکٹ اللہ نے خطاب کیا، ڈائریکٹ اللہ نے ان کو سکھایا، ڈائریکٹ اللہ نے ان کو سمجھایا، ڈائریکٹ اللہ ان کا استاذ ہے. قرآن نے اس کی وضاحت کیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ختم نبوت کے دلائل انعمت علیہم پتہ چلا. من کان مستن فلیستن بمن قد مات، جو بھی کسی کے طریقہ کار اختیار کرنا چاہے مرحومین کے طریقہ کار اختیار کیا کرو، زندوں کے پیچھے مت چلا کرو. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَنْهُ الْفِتْنَةُ، کہا ابن مسعود نے، اس لیے کہ زندہ کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. زندوں کے پیچھے مت چلا کرو، مرحومین کے نقش قدم پر چلا کرو. وہ کون ہے؟ امام مالک نے وضاحت دی، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کا، انبیاء علیہ السلام کا کام
بار بار دعوت میں ہم لوگ یہ جملہ کہتے رہتے ہیں، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ کام ہمیں دیا، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ کام ہمیں دیا۔ عربی بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ آپ لوگ نہیں بولتے؟ نہیں بولے تو بولو، کیا بولنا بولو۔ کیا یہ لوگ اردو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ جی کون علاقائی علماء کوئی ہیں بھائی اردو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی بولو، کیا بولنا ہے بولو۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ کام ہمیں عطا کیا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ کیا مطلب؟ اگر نبوت جاری رہتی، امتیوں کو دعوت کا کام اللہ نہ دیتا، نبوت کا سلسلہ ختم، اس کی برکت سے اللہ نے 2 نعمتیں عطا فرمائی، یہ دعوت، نمبر 2 دعا۔ ورنہ کیا تھا؟ دعوت کا کام صرف انبیاء کرتے تھے، دعوت کا کام وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ حکم اللہ نہ دیتا۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ لِلْمُنْكَرِ، یہ کام اللہ نہ دیتا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ کام اللہ نہ دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا انا ومن اتبعنی، یہ کام اللہ نہ دیتا۔ اور پھر دعا، ادعو لنا ربک ادعو لنا ربک ادعو لنا ربک، جو جا کر انبیاء سے امتی کہا کرتے تھے ادعو لنا ربک، ڈائریکٹ دعا کرنے کی اجازت نہیں تھی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ سے مانگنے کی نعمت اللہ نے جو عطا کی وہ اس امت کو عطا کی۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے لوگ آ کر آپ سے پوچھے، میرے بندے آ کر پوچھے میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ ختم نبوت کی برکت سے دعا کی نعمت، ختم نبوت کی برکت سے امامت کی نعمت، وہ بھی سنو۔ ارے بھئی جو امامت ملی ہے ہمیں، یہ امامت بھی کس کی برکت سے ملی؟ ورنہ امام بننے کی اجازت کسی کو نہیں نبی کے علاوہ، امام بننے کی اجازت کسی کو نہیں نبی کے علاوہ۔ نبی جو ہوتے تھے وہی امام ہوتے تھے، نبی کے علاوہ کسی کو امامت کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ سنو، سب سے پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے کی نماز، اعلیٰ مقام کی نماز، اعلیٰ نماز، وہ نماز کون سی نماز؟ وہ نماز جو معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں پڑھائی ہے، وہ نماز کیسی نماز جس کا امام الانبیاء ہے، تمام مقتدی انبیاء ہیں، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام نبیوں نے اقتداء کی نیت فرما کر یہ اطلاع دے دی امت کو، آج سے ہماری نبوت منسوخ، ہمارا بھی امام الانبیاء ہے، ہمارا بھی امام الانبیاء ہے، ہمارا بھی مقتدی انبیاء ہے، ہمارا بھی ترجمان الانبیاء ہے، ہمارا بھی جو کچھ بھی ہے وہ رحمت للعالمین سرکار انبیاء ہے۔ یہ اطلاع کائنات کو دے دی۔ ارے بھائی جس وقت میں ہم سب اپنی نبوت کو منسوخ کر چکے ہیں اس کی اطلاع تمہیں دے چکے ہیں، اب ہمارا قیامت تک اگر کوئی نبی ہے وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ یہ ہے کائنات کی سب سے اعلیٰ درجے کی نماز، اس میں سب کو اطلاع دے دی گئی۔ اور اس نماز میں حضور اکیلے قرات کیے، جیسے غیر مقلدین پیچھے پٹ کرتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، جس کا امام الانبیاء، جس سے مقتدی تمام انبیاء؟ کیوں؟ ارے وہ اس نماز میں سرکار کے علاوہ کسی نے قرات نہیں کی، ایک ثابت کر دو حضور کے علاوہ پیچھے کسی مقتدی نے قرات کی ہو؟ کسی نے قرات نہیں کی، اکیلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ کسی نبی پر نہیں اتاری گئی۔ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، حضور نے اور کیا فرمایا؟ اوتیت سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اللہ نے مجھے 7 آیتیں دوہرا کر پڑھنے والی عطا کی، اور پھر اللہ نے قرآن مجید عطا کی۔ علماء کہتے ہیں یہ متن ہے اور اس کی شرح ہے۔
یہ 7 آیتیں دوہرا کر سرکار اکیلے سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، تمام مقتدی سنتے رہے، اور جو امام بنایا جاتا ہے وہ تمام میں افضل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں میں افضل، ہر اعتبار سے افضل، تمام انبیاء جزئی اعتبار سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت ضرور دی ہے، لیکن یاد رکھنا امام الانبیاء کو جو فضیلت اللہ نے دی وہ امامت سے اللہ نے ثابت کر دیا۔ تمام میں افضل کو امام بنایا جاتا ہے، تم سب کا امام الانبیاء، پتہ چلا امام الانبیاء افضل الانبیاء ہیں۔ امام انبیاء کیا ہیں بھائی؟ افضل الانبیاء۔ اب ماں بعد، چلو حضرت کے بیان کے بعد کسی اور کا بیان، ٹھیک ہے ہم سے بڑے ہو تو بیان ضرور کراؤ، ہمارے بیان ہو گیا کیا مطلب؟ بے دعا کر دو بس۔ یہ ایک سمپل مثال دے رہا ہوں میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بھائی جس وقت میں نصاب کی تکمیل کا وقت آتا ہے، یہ آ کر علماء اکرام سمجھیں گے، نصاب کی تکمیل کا وقت آتا ہے، وقت کم ہے سبق زیادہ ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھی ذرا ماہر کو بلاؤ جو مختصر وقت میں زیادہ سبق پڑھائے۔ تو پرانا ڈرائیور 60 رستے جانتا ہے۔ ہر ایک مدرس کامیاب مدرس نہیں ہوتا۔ مدرسین میں بعض مدرس وہ ہوتے ہیں جو کم وقت میں پورے ابواب کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو کم وقت میں پورا سبق پڑھا دیتے ہیں۔ یہ پرانے ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں۔ اسلام کا نصاب شروع ہوا حضرت آدم سے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا نصاب، اسلام کا سبق، اسلام کی پڑھائی، اسلام کا لیسن شروع ہوا حضرت آدم سے۔ آدم سب سے پہلے اسلام کے پہلے معلم ہیں، اور ان کے اہلیہ محترمہ حضرت حوا اور ان کے بچے یہ ان کے متعلم ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کی امتی ہیں۔ وہاں سے سبق شروع ہوا، شریعت کا سبق شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح علیہ السلام سے شریعت مطہرہ، حلال و حرام کا سبق، صحیح غلط کا سبق، سیئہ حسنہ کا سبق، نیک اور بری کا سبق، اچھا اور کچا کا سبق۔ یہ سبق شروع ہوا کب؟ حضرت نوح سے۔ سبوں نے سبق پڑھاتے اسلام کو سمجھاتے اسلام کو سکھاتے آخر میں آئے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب تشریف لائے، وقت کم نصاب زیادہ، آپ کی نبوت کی عمر 40 سال، مکی دور 13 سال، پورے تبلیغی لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ مکی دور 13 سال لوگوں کو سہنے میں، لوگوں کو سمجھنے میں، لوگوں کے ساتھ نبھنے میں، لوگوں کو نبھانے میں، لوگوں کے ہر کڑوی کسیلی سننے میں گزر گئی۔ 13 سال کوئی حکم اللہ کے طرف سے سوائے توحید کے رسالت کے نازل ہوا ہی نہیں، الا یہ کہ انفرادی اپنی نماز پڑھ لیا کرو، اجتماعی طور پر سری اور جہری کی ترتیب بنا لیا کرو۔ اور جو ملا ہے نصاب پڑھانے کا وہ ہے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد۔ کب تک کا سبق پڑھانا؟ قیامت تک کا۔ کب کے مسائل حل کرنا؟ قیامت تک کے۔ کتنا سبق پڑھانا؟ پورا سبق پڑھانا۔ کون سا پڑھانا؟ ایمانیات، عبادات، معاملہ، معاشرہ، اخلاق پڑھانا۔ کتنا پڑھانا؟ بالاستیعاب پڑھانا، پورا پڑھانا۔ اور اس کے علاوہ کیا کرنا؟ تمام آنے والے احزاب کے فتنے، ادھر سے جنگ، ادھر سے جنگ، ادھر سے لڑائی، ادھر سے لڑائی، ان سب کو مقابلے کے ساتھ پڑھانا۔ اور
تمام ازواج مطہرات کے حقوق ادا کرتے ہوئے پڑھانا، اور تمام صحابیات کے مسائل حل کرتے ہوئے پڑھانا، اور تمام طرح کے آنے والے قبائل کو دین سمجھاتے ہوئے پڑھانا، اور فرمایا تمام طرح کے فقر و فاقہ کو سہتے ہوئے پڑھانا۔ یہ تمام حالات کے ساتھ پورا سبق پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ اب حضور نے فرمایا فضلت بستین، مجھے اللہ نے 6 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے۔ اس میں نمبر 1 آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم ومنابع الحکم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے، الفاظ ہوں گے مختصر، مطلب ہوگا وسیع، وسیع مطالب والے الفاظ۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مدرس، آخری نبی، آخری داعی، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں 5واں چیپٹر اخلاق کا، اس کی بھی تکمیل کر دو، عبادات کی بھی، معاملات کی بھی، معاشرے کی بھی، اخلاق کی بھی، ایمانیات کی بھی، سب کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ جب آپ نے پڑھا کر تکمیل تک پہنچا دیا، سمجھا کر تکمیل تک پہنچا دیا، عمل کرا کر تکمیل تک پہنچا دیا، اس کی سند اللہ جل جلالہ امن والہ نے عطا فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج پورا سبق مکمل ہو گیا، پورا سبق مکمل ہو گیا، پورا سبق مکمل ہو گیا۔ سبق کی تکمیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ تکمیل کب؟ جس وقت اللہ نے سند دے دی بس آپ کا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ یہ سند اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ اب جب حضور نے پوچھا اللہ هل بلغت، دیکھو بھئی ایک ہے پڑھانا، ایک ہے پڑھائی پر عمل کرانا، اور ایک ہے عمل کرا کر اسے مثالی بنانا۔ یہ 3 ذمہ داریاں حضور نے پوری فرمائی۔ نمبر 1 صحابہ کو سبق پڑھایا، صحابہ کو ایمان کی مثالی، عبادات کی مثالی، معاشرے کے مثالی، اخلاق کی مثالی اللہ کے رسول نے بنایا۔ توجہ سے اس بات کو سمجھو، توجہ سے اس بات کو سمجھو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا توجہ سے کہ تمام سبق پڑھانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ارے بھئی یہ سمجھو، ایک سبق 2 سبق پڑھانے کے بعد عمل کرایا، کرانے کے بعد حضور نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اے لوگو، میں نے میرے صحابہ کو سبق ہی نہیں پڑھایا بلکہ سبق پڑھا کر ایمان کی مثالی بنا دیا، عبادات کی مثالی بنا دیا، معاشرے کی مثالی بنا دیا، اخلاق کا مثالی بنا دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تم کسی ایک صحابی کی بھی تقلید کر لو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ چلو یہ مجدہ سنانے کے بعد اللہ کے طرف سے سند ملی آمینو کما آمن الناس، پھر سند ملی اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المہتدون۔ یہ تمام سندوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا ارے بھئی حق ادا ہو گیا؟ فرمایا بلغت الرسالہ ادیت الامانہ جاہدت فی سبیل حق جہادی۔ یہ خوشخبری سنانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں وصال ہو گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں یہ تمہید باندھنے کا منشا کیا؟ اب ہم پوچھتے ہیں، اب تمام نبیوں کا سلسلہ ختم، تمام اسباق کا سلسلہ ختم، حضور امام الانبیاء، خاتم المرسلین، قرآن خاتم الکتب، خاتم الکتب، تمام کتابوں کا اختتام ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تمام امتیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ انتم خاتم الامم، حضور نے فرمایا تم تمام امتوں کے خاتم ہو، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، ختم۔ اب کوئی آ رہا ہے شارٹسٹ، ہم مجھ سے پوچھے تو کیوں آ رہا ہے؟ تیری آنے کی ضرورت کیا؟
تیری آنے کی گنجائش کہاں؟ تو آ رہا ہے تو کیا کرنے آ رہا ہے؟ کیا کرنے آ رہا ہے؟ کیا سنانے آ رہا ہے؟ کیا سمجھانے آ رہا ہے؟ کیا بتانے آ رہا ہے؟ جب سب کچھ ہو چکا ہے، ما انا علیہ واصحابی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما سنتی وعترتی. یہ تمام علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب اللہ کے رسول نے قیامت تک کے مسائل حل کر چلے گئے، انا بعثت انا والساعۃ کہاتین، بس میں آ گیا، قیامت تک کا مسئلہ حل ہو گیا. اب اگر کوئی آئے گی تو قیامت آئے گی. بس درمیان میں نہ کسی معلم کی ضرورت، نہ کسی شریعت کی ضرورت، نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ کسی سمجھانے والے کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، بس تمہیں علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء، سننا ہے علماء سے سن لیا کرو، سمجھنا ہے حکماء سے سمجھ لیا کرو. معاملہ ختم ہو گیا. تو کیوں آیا بھائی؟ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں. کیوں آیا؟ کیا سمجھانے آیا؟ کس لیے آیا؟ کیا کرنے آیا؟ شاطس وہ یہی کہے گا، بس کچھ سمجھانے نہیں آیا، تم سب کے پاس ٹھکا لینے آیا، وغلدان بن کر آیا، سب کے پاس نالا بن کر آیا، سنداس بن کر آیا. چنانچہ قادیانی کا انتقال کہاں ہوا بولو؟ سنداس میں ہوا. گو کھاتے کھاتے ہوا. تو شاطس کا گو کھانے آیا. یہ سب آنے والوں کے آمد مقصد آمد ہے. اور انبیاء ہمیشہ آتے ہیں دن دناتے ہوئے، انی لکم ناصح امین، انی لکم ناصح امین. عربی میں آیا ہوں نذیر مبین. بعض جگہوں پر میں آیا ہوں کیوں؟ نذیر مبین، کھلا تمہیں اللہ کے پیغامات سنا کر ڈرانے کے لیے آیا ہوں. انبیاء چھپ کر نہیں بیٹھتے یہ حرام خوروں کی طرح. جیسے علماء اگر کرائم نہیں ہے تو سب کے سامنے کھل کر کام کریں گے. کرمنلز ہیں تو کھل کر کام نہیں کریں گے. چور چھپ کر کرتا ہے، یاد رکھنا قانون، چور چھپ کر کرتا ہے اصول. چوری کیسے کریں گے؟ چھپ کر. جتنے چور ہیں سب چھپ کر. انہیں کہاں چھپ گیا؟ لندن میں. انہیں کہاں چھپ گیا؟ وہاں. انہیں کہاں چھپ گیا؟ یہاں. بھائی تو اگر حق والا ہے تو سب کے سامنے آ. چور چھپ کر. اور کوئی نبی چھپ کر نہیں تھے. جب حیدرآباد میں ایک حرام خور مدعی کو بلایا گیا، آ بھائی بات کرنے آ، فلاں تاریخ پر تجھے ہم بلا رہے ہیں، تو اس نے کیا کہا پتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے آنے تیار ہو. جب آنے کا وقت آیا نہیں. جب اسے جا کر لوگوں نے پوچھا، ارے بھائی ٹائم ہو گیا چلو، ٹائم ہو گیا چلو، ٹائم ہو گیا چلو، تو کیا کہنے لگا؟ میں آنے ہی والا تھا، اتنے میں وہی نازل ہوئی. وہی یہ ہوئی، یا ایوہ النبیو اپنے گھر میں رہیو. میں سیدھا گھر کو چلا گیا، وہی کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ وہی نازل ہوئی، یا ایوہ النبیو اپنے گھر میں رہیو. بہرحال میں نے یہ بتا دیا خلوت والا نبی نہیں ہو سکتا. انبیاء جو ہوتے ہیں سرکار پر ختم ہو چکے، اب جو بھی آئے گا وہ آ کر سب کے سب جھوٹے ہیں، سب کے سب جھوٹے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. بزرگان محترم حضرت والا کو سننے کے بعد آپ تمام حضرات کو احساس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ